ضلع منڈی بہاؤالدین تھانہ پھالیاں تریکھا کلام میں پولیس چھاپے کے دوران خاتون کا انتقال ہو گیا ہے۔ تریکھا کلام میں پولیس ریڈ کے دوران خاتون کی ہلاکت کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پورے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ منڈی بہاؤالدین کے نوئی علاقہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ پولیس نے کس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کیا، خواتین ہیں یہ کیوں ڈھال بنی ہیں، جس کی وجہ سے پولیس نے کس کے اوپر اور کیوں تشدد کیا ہے، یہ تمام حقیقت آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ وجہ کیا بنی۔ ناظرین، دوسری خبر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ وزیر آباد میں شادی سے انکار پر نوجوان نے فائرنگ کر کے لڑکی کو قتل کر دیا ہے۔ وجہ کیا بنی، کیوں انکار کیا، کیا کوئی لو میرج کا چکر تھا یا کوئی اور چکر تھا جس کی وجہ سے اس ملزم کا نام کیا ہے، کیا یہ گرفتار ہو چکا ہے، اس کی ایج کتنی ہے، یہ تمام حقیقت آگے چل کے آپ کے سامنے رکھ۔ تیسری خبر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ علی پور چٹھا وزیر آباد پولیس مقابلہ ہوا ہے، 2 ڈاکو ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکو کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل شدید زخمی ہے، ان کا نام کیا ہے، اس کے بعد اور ڈاکو کا کیا نام ہے، اس جگہ پہ تھے، کیا پولیس نے ریڈ کیا ہے، یہ تمام حقیقت 3 بڑی خبروں کی آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ہماری پوری ویڈیو کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے۔ ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی تو لازمی لائک اور آگے شیئر کر دینا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے کر لیں، کیونکہ اس طرح کی دبنگ قسم کی انفارمیشن آگے چل کے آپ کو دینے والا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مدثر روان 3 بڑی خبروں کے ساتھ حاضر ہو چکا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے منڈی بہاؤالدین تھانہ پھالیاں کے علاقے میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس ریڈ کے دوران ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے۔ تشدد سے ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کی تمام حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ منڈی بہاؤالدین مبینہ پولیس تشدد سے خاتون جاں بحق لواحقین سراپا احتجاج۔ پولیس تھانہ سول لائن نے ایک ملزم کی گرفتاری کے لیے گھر پر ریڈ کیا، جس پر اہل خانہ نے گرفتاری سے روکنے کی کوشش کی۔ اس کے دوران پولیس ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر بندوق کے بٹ کا وار کیا گیا، جس پر خاتون موقع پہ ہی ڈھیر ہو گئی۔ مبینہ ملزم محمد اسلم کی گرفتاری کے لیے اس کے گھر پہنچی تو اس کی گرفتاری کے لیے اس کارروائی کے نتیجے میں ایک خاتون اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق محمد اسلم نامی شخص، جس پر ایجنٹی کے کام میں ملوث ہونے کا شبہ ہے، پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے پہلے ہی رپوش ہو چکا تھا۔ اس تازہ چھاپے کے دوران گھر میں موجود خاتون، جو کہ ملزم کی اہلیہ بتائی جاتی ہیں، مبینہ طور پر پولیس تشدد یا حالت بگڑ گئی اور مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ خاتون کو ہسپتال منتقل کرنے سے پہلے ہی تاخیر کی گئی تھی، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی۔ اس کے بعد اس واقعے پر عوامی حلقوں پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے اور حکام والا سے یہ پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ معاملے کی فوری اور شفاف تحقیقات کروائی جائیں۔ اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ آیا یہ ایک پولیس ریڈ تھی یا اختیارات کا ناجائز استعمال، تاکہ ذمہ داران اہلکاروں کو قانون کے کٹہرے میں لا کر انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکے، عوام کا پولیس پر اعتماد بحال ہو سکے۔ اس منڈی بہاؤالدین مبینہ پولیس تشدد سے خاتون جاں بحق لواحقین سراپا احتجاج۔ پولیس تھانہ سول لائن نے ملزم کی گرفتاری کے لیے گھر پر ریڈ کیا، جس پر اہل خانہ نے گرفتاری سے روکنے کی کوشش کی، جس کے دوران مبینہ طور پر بندوق کے بٹ کا وار کیا گیا، جس سے خاتون موقع پہ ہی ڈھیر ہو گئی۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ یہ تھانہ پھالیاں تریکھا کلام میں پولیس ریڈ کے دوران مبینہ خاتون جاں بحق ہونے کا معاملہ گرفتار افراد کا موقف بھی آ گیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائیاں کی جائیں۔ پولیس کا موقع بھی سامنے آ گیا ہے، جبکہ بیٹے نے ماں کی موت کے حوالے سے اپنا بیان دیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور حقائق سامنے آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ پنجاب تھانہ پھالیاں کی حدود میں تریکھا کلام میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ناظرین، ان جو بیٹے ہیں جو ایک ملزم کے اوپر لگایا گیا کہ یہ ایجنٹی کا کام کرتا ہے، غیر قانونی طریقے سے باہر لوگوں کو بھجواتا ہے، جس طرح مبینہ اطلاعات کے مطابق ہمارے پاس اطلاعات پہنچی ہیں، ان کے لواحقین کا کہنا ہے کہ ہماری والدہ محترمہ کو جو ہے نا تشدد کیا گیا ہے اور بالوں سے نوچا گیا ہے، کھینچا گیا ہے، پیچھے دھکیل رہے ہیں،
اور انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ تحقیقات ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اصل واقعہ کیا بنا، کیا کوئی ملزم کرمنل ریکارڈ میں ملوث تو نہیں ہے، کیا کوئی ایجنٹی کا کام کرتا ہے یا منشیات فروش ہے یا کوئی اور رازنی چوری ڈکیتی کے معاملات میں یہ ملوث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ جن خاتون کا انتقال ہو گیا ہے ان کے بیٹے کو پولیس گرفتار کر کے تھانہ سول لائن پھالیاں میں لے جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے نا ان سے پوچھ گچھ کرتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ویڈیوز بنائی تھی پولیس والوں کی، اور پولیس والوں نے تھانے میں جا کر ہمارے موبائل سے جتنا بھی ڈیٹا تھا ویڈیوز ریکارڈ والا وہ سارے کا سارا ڈیلیٹ کروایا۔ اس کے بعد پوری تفتیش ہوئی، تفتیش ہونے کے بعد انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا کہ آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر معاملہ نہیں ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد لواحقین ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر وہ سراپا احتجاج کرتے ہیں اور سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں، آئی جی صاحب سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں کہ پولیس آپ نے تو بولا تھا کہ سر یا جناب یا محترم بول کر گرفتاری کے لیے ان کو اطلاع کرنی ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے سر جناب تھانے میں آپ عزت کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آج ہم سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحب سے کہتے ہیں دیکھ لیں ان پولیس والوں نے کس طرح ایک غنڈہ گردی کی ہے، یہ پولیس نہیں یہ غنڈہ گردی ہے، کس طرح اس فیملی کے اوپر دھوا بولا، اگر وہ ملزم تھا اس کو اطلاع کرتے یا ریٹ کرتے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ بٹ مارنا یا خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنا، بدسلوکی کرنا، یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اب امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر سی ایم پنجاب صاحبہ ضرور نوٹس لیں گی اور آئی جی صاحب بھی ضرور ایکشن کریں گے، اور ڈی پی او صاحب ہیں منڈی بہادین کی، انشاءاللہ وہ بھی امید کرتے ہیں ضرور ایکشن لیں گے اور نوٹس لیں گے۔ یہ ناظرین ہمارے پاس مبینہ اطلاعات پہنچی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اس فیملی کو ضرور انصاف ملے گا۔ دوسری خبر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، وزیر آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک خاتون نے شادی سے انکار کیا تو اس کو لڑکے نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی اصل حقائق کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وزیر آباد شادی سے انکار پر نوجوان نے فائرنگ کر کے لڑکی کو قتل کر دیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ علی پور چٹھا کے رہائشی 25 سالہ شانزہ اپنے والد اشرف کے ہمراہ عید شاپنگ کے لیے گجرانوالہ آئی ہوئی تھی۔ شاپنگ سے فارغ ہونے کے بعد شانزہ والد کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن پارک میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس دوران ملزم بابر علی اپنے ساتھی مہتاب کے ہمراہ پارک آیا اور فائرنگ کر کے شانزہ کو زخمی کر دیا۔ شانزہ کو ہسپتال منتقل کیا گیا مگر جان بر نہ ہو سکی۔ پولیس نے لڑکی کے والد اشرف کی مدعیت میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتولہ کے والد نے ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم بابر شانزہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا اور اس کے بعد اہل خانہ کے انکار پر ملزم کو رنج تھا، جس پر ملزم نے فائرنگ کر کے شانزہ کو قتل کر دیا۔ ناظرین ہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ گجرانوالے عید کی شاپنگ کے لیے اپنے والد اشرف کے ہمراہ شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، ایک پارک میں بیٹھی ہوئی تھے، موجود تھے، تو وہاں جو ہے نا یہ جو ملزم ہے بابر علی اپنے ساتھی مہتاب کے ہمراہ پارک آیا اور سیدھی فائرنگ کی اور شانزہ کو زخمی کر دیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتی ہوئی اپنی زندگی کی بازی ہار گئی ہے۔ ناظرین تیسری خبر آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، علی پور چٹھا وزیر آباد پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو ہلاک جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکو کی فائرنگ سے پولیس کانسٹیبل فاروق شدید زخمی ہو گیا۔ مقابلہ علی پور چٹھا کے نزدیک کوٹ ہڑا روڈ پر ہوا ہے، جہاں 4 ڈاکو مسافروں سے لوٹ مار کر رہے تھے، جس پر 1-5 کال چلنے کے بعد پولیس پارٹی پہنچی، جس پر ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس رائے کے مطابق 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ ڈاکو کی فائرنگ سے فاروق کانسٹیبل گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ کانسٹیبل کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ہلاک ہونے والے ڈاکو کی شناخت محمد ایوب رحمانی اور ذیشان سکنہ گجرانوالہ کے نام سے ہوئی ہے، جو کئی مقامات پر پولیس کو مطلوب تھے، اور ڈاکو سے اسلحہ اور موٹر سائیکل بھی برآمد ہوئے ہیں۔ 2 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ علی پور چٹھا وزیر آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، 2 ڈاکو ہلاک ہو چکے ہیں، ایک کا نام ہے ایوب رحمانی اور دوسرے کا نام ہے ذیشان سکنہ گجرانوالہ میں۔ یہ مسافروں سے لوٹ مار کر رہے تھے، جہاں پر 1-5 پر کال چلتی ہے، پولیس فوراً پہنچتی ہے تو پولیس کو دیکھتے ہی یہ ملزمان، یہ ڈکیت جو ہیں، یہ 4 لوگ ہوتے ہیں، سیدھی فائرنگ کرتے ہیں اور کراس فائرنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد حق خود حفاظت کے لیے جب پولیس ہوائی فائرنگ کرتی ہے تو ملزمان جو آپس میں فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کی فائرنگ دوسرے ملزمانوں کو لگتی ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو جاتے ہیں، فل فرائی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین یہ 3 بڑی خبروں کی حقیقت آج آپ کے سامنے رکھی ہے۔ یہ منڈی بہادین
حالیہ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ خاتون کا انتقال ہو گیا، پولیس تشدد سے ریفل کا بٹ لگنے سے ان کی ہلاکت ہو گئی، وہ جاں بحق ہو گئی۔ جو اصل حقائق ہیں وہ ابھی سامنے آئیں گے کہ وجہ کیا بنی، پولیس نے ریڈ کیوں کیا ہے، کوئی کرمینل ریکارڈ تھا، ملزم کا کیا کرتا تھا، یہ ابھی تفتیش ہوگی، اس کے بعد یہ حقائق سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد وزیر آباد میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے 25 سالہ شانزہ اپنے والد کے ہمراہ شاپنگ کرنے جاتی ہے اور اس نے ایک لڑکے بابر علی سے شادی سے انکار کیا تو ملزم طیش میں آیا، رنج میں تھا، اس نے سیدھی فائرنگ کی اپنے دوست کے ساتھ مل کر، تو وہ جو ہے نا شانزہ لڑکی موقع پہ ہی دم توڑ گئی۔ اس کے بعد تیسری خبر آپ کے سامنے رکھی ہے جو وزیر آباد میں علی پور چٹھا میں پولیس مقابلہ ہوا ہے، 2 ڈاکو فل فرائی ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، 3 بڑی خبروں کی حقیقت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہماری انفارمیشن آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بڑھتی ہے، اور ہم اچھی انفارمیشن آپ کے لیے ہی محنت کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں۔ آپ نے ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔